علی کی مدح و منقبت ہی میری کائنات ہے، علی کی مدح و منقبت ہی میری کائنات ہے، علی میرا سکون دل، علی میری حیات ہے، علی کی مدح و منقبت ہی میری کائنات ہے، علی کی مدح و منقبت ہی میری کائنات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام وتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فقد قال امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام اوصیکما بتقوی اللہ والا تبغوا الدنیا وان بغتکما۔ حضرات محترم، جیسا کہ حسینی آواز اسلامی نیٹ ورک کی طرف سے گزشتہ کچھ عرصے سے درس نہج البلاغہ کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں۔ نہج البلاغہ وہ عظیم کلام ہے کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ وہ کلام ہے کہ جو اللہ رب العزت کے کلام کے نیچے ہے اور مخلوقات کے کلام کے اوپر ہے، یعنی اس کی یہ عظمت ہے، یہ فضیلت ہے کہ یہ کلام الہی یعنی قرآن مجید کے بعد دوسرے درجے پر عظیم کلام شمار ہوتا ہے، اور اس دنیا میں ایسا کوئی بھی کلام نہیں ہے کہ جو نہج البلاغہ کی طرح ہو۔ درس نہج البلاغہ کے سلسلے میں آج میں نے آپ کے سامنے مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کے وصیت نامے کو عنوان قرار دیا ہے، اور انشاءاللہ خدا نے توفیق دی تو کچھ عرصے تک ہم امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کے وصیت نامے پر گفتگو کریں گے۔ مولا کائنات کا یہ وصیت نامہ بہت عظیم وصیت نامہ ہے، اور اس وصیت نامے میں امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام نے ایسے اہم نکات بیان کیے ہیں کہ جن نکات پر عمل کر کے انسان دنیا و آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ مولا کائنات نے یہ وصیت نامہ اپنے دو فرزندوں یعنی امام حسن اور امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے نام بیان فرمایا۔ جس وقت شقی ترین انسان، بدبخت ترین انسان عبد الرحمن ابن ملجم نے مولا کائنات کو ضربت ماری اور مولا کائنات زخمی ہو گئے، تو زخمی حالت میں مولا کائنات نے یہ وصیت نامہ بیان فرمایا، اور سید رضی رحمت اللہ علیہ نے نہج البلاغہ میں اس وصیت نامے کو ذکر کیا ہے۔ اس وصیت نامے میں سب سے پہلے مولا کائنات نے اپنے فرزندوں کو وصیت فرمائی کہ اوصیکما بتقوی اللہ، کہ میں اپنے دونوں فرزندوں کو، تم دونوں کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، پرہیزگاری کی وصیت کرتا ہوں۔ مولا کائنات نے سب سے پہلے جو وصیت بیان فرمائی ہے وہ تقوی الہی کی وصیت ہے۔ مولا کائنات بیان فرمانا چاہتے ہیں کہ تقوی الہی اختیار کریں، پرہیزگاری اختیار کریں، اور یہی توشہ آخرت ہے۔ آخرت میں اگر کوئی انسان نجات چاہتا ہے، اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ کامیاب ہو اور آسانی سے اس کا راستہ طے ہو جائے اور آخرت میں اسے کوئی پریشانی نہ ہو، تو اسے چاہیے کہ تقوی الہی اختیار کرے۔ اور تقوی الہی اختیار کرنے کے لیے سب سے عظیم وسیلہ قرآن مجید ہے، اور قرآن مجید نے حکم دیا ہے، بارہا فرمایا ہے کہ تقوی اختیار کرو، پرہیزگار بن جاؤ۔ یہاں تک کہ اس کلام کی ابتدا میں، آغاز میں بھی ارشاد ہوا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کتاب میں کسی قسم کے ریب، فریب، دھوکے کی گنجائش نہیں ہے۔ لا ریب کلام ہے، لا ریب کتاب ہے۔ اسی کتاب میں ارشاد ہوا ھدی للمتقین، یہ کتاب جو لا ریب کتاب ہے، یہ کتاب جو بے عیب کتاب ہے، متقین کے لیے ہدایت ہے۔
اگر کوئی انسان ہدایت چاہتا ہے، ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ اس کتاب یعنی قرآن مجید پر عمل کرے، اس کتاب یعنی قرآن مجید کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرے۔ مولا متقیان نے اپنے اس وصیت نامے میں واضح طور پر فرما دیا کہ اوصیکما بتقوی اللہ، کہ میں تمہیں تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ یہ زاد آخرت ہے۔ آخرت میں اگر کوئی انسان نجات چاہتا ہے تو اسے تقوی الہی اختیار کرنی ہوگی۔ تقوی الہی کا آسان معنی، آسان مفہوم جو علماء کرام نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ واجبات ادا کیا جائے، جو بھی واجبات ہیں، واجب بہت سے اعمال ہیں کہ جن کی ادائیگی کا پروردگار نے حکم دیا ہے، واجبات ادا کریں اور محرمات سے بچیں، یہ ہے تقوی۔ بعض اوقات لوگ سمجھتے ہیں کہ تقوی اختیار کرنا بہت بڑا مشکل کام ہے اور ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ نہیں عزیزو، جو چیز ہمارے بس میں نہیں ہے وہ چیز اللہ تعالیٰ نے بیان ہی نہیں فرمائی۔ جس چیز کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وہ چیز ہمارے بس میں ہے، ہمارے بس سے باہر نہیں ہے۔ اگر تقوی ہمارے بس سے باہر ہوتا، متقی بننا، پرہیزگار بننا، نیک بننا ہمارے بس سے باہر ہوتا تو یہ حکم ہی پروردگار نہ دیتا کہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ تقوی ضروری ہے، تقوی آسان ہے، اور اس کا آسان ترین نسخہ جو میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا، واجبات ادا کریں، نماز پڑھیں، روزہ اگر رمضان مبارک کا مہینہ ہے تو روزہ رکھیں، حج اگر استطاعت ہے، طاقت جسمانی بھی رکھتے ہیں، مالی طاقت بھی رکھتے ہیں اور آپ پر حج واجب ہو گیا ہے تو حج کریں، یہ ہے تقوی۔ جو بھی واجب امور ہیں وہ انجام دیں، اور جو بھی محرم امور ہیں یعنی جو بھی حرام شدہ باتیں ہیں، جن باتوں سے منع کیا گیا ہے، وہ منع شدہ باتیں، وہ منع شدہ کام انجام دینے سے گریز کریں۔ بہت سے کام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیے ہیں، جھوٹ بولنا، شراب نوشی، غیبت، زنا، اس طرح کی اور بھی بہت سی باتیں ہیں کہ جو حرام ہیں، لہٰذا ان حرام باتوں سے دوری اختیار کی جائے۔ بہت آسان ہے تقوی اختیار کرنا، اتنا مشکل نہیں۔ یہ مشکل بنا کر دنیا کے سامنے پیش کیا جاتا ہے کہ مشکل ہے، مشکل نہیں ہے، آسان ہے، آسانی سے آپ متقی بن سکتے ہیں۔ اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام بھی امام المتقین ہیں، پرہیزگاروں کے امام ہیں، مولا کائنات متقین کے امام ہیں، تو اسی لیے ہمیں تقوی الہی اختیار کرنی ہوگی۔ مولا کائنات نے بھی وصیت نامے واضح طور پر فرما دیا، اوصیکما بتقوی اللہ، میں تمہیں تقوی الہی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ اگرچہ اس وصیت نامے میں تثنیہ کا صیغہ استعمال ہوا ہے جو کہ دو افراد کے لیے ہوتا ہے، اور مولا کائنات کی مراد دو افراد سے مولا حسن اور مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، لیکن آگے چل کر اس وصیت نامے میں واضح ہوگا کہ مولا کائنات کی مراد صرف اپنے فرزند نہیں ہے، بلکہ مولا کائنات نے یہ وصیت مومنین کو بھی کی ہے، اہل خانہ کو بھی کی ہے، اور جہاں تک، جس بندے تک، جس انسان تک مولا کا یہ وصیت نامہ پہنچے، ہر اس شخص کو مولا کائنات نے وصیت کی ہے اس وصیت نامے پر عمل کیا جائے۔ اگر ہم امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی وصیت نامے پر عمل کریں گے تو دنیا میں بھی کامیابی ہوگی اور آخرت میں بھی ہمارے لیے کامیابی اور کامرانی ہوگی۔ تو عزیزان محترم، یہ وصیت نامہ کسی عام انسان کا وصیت نامہ نہیں ہے، کسی عام بشر کا، کسی عام مرد کا، کسی عام عورت کا وصیت نامہ نہیں ہے، بلکہ یہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا وصیت نامہ ہے۔ یہ اس عظیم ہستی کا وصیت نامہ ہے کہ جس ہستی کو رسول اللہ نے اپنے بعد اپنا خلیفہ اور جانشین مقرر فرمایا، اور دنیا والوں کو بتا دیا کہ میرے بعد اگر کوئی
وصی ہے میرا، کوئی اگر میرا خلیفہ ہے تو وہ صرف اور صرف امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی ہے۔ اسی لیے مولا کائنات کا یہ وصیت نامہ تمام انسانوں کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے، تمام مومنین کے لیے بہت مفید ہے۔ اگر ہم اس وصیت نامے پر عمل کریں گے تو دنیا و آخرت میں کامیاب و کامران ہو جائیں گے۔ اور یہ بات بیان کرنا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ ہر مسلمان کے لیے، ہر کلمہ گو کے لیے وصیت کرنا ضروری ہے۔ وفات سے پہلے، فوت ہونے سے پہلے، اس دنیا سے جانے سے پہلے انسان کو چاہیے کہ وصیت کرے۔ وصیت کی اسلام میں بڑی تاکید کی گئی ہے۔ اگر کوئی چیز کسی انسان کے پاس ہے اور وہ اس چیز کا مالک ہے، اس کی ملکیت میں ہے، اگر زمین ہے، کسی زمیندار کے پاس کوئی مال ہے، سونا ہے، چاندی ہے، تو اسے چاہیے کہ وصیت کرے۔ مرنے سے پہلے، وفات سے پہلے وصیت کرنی چاہیے کہ یہ جو زمین میں نے معین کی ہے، یہ جو ملکیت ہے میری، یہ جو میرا سونا ہے، یہ جو میرا چاندی ہے، یا یہ جو میرا اثاثہ ہے، یہ جو میرے سامان ہیں، یہ فلاں شخص کے لیے ہیں، یا ان چیزوں کو فلاں کاموں میں صرف کیا جائے۔ یا مثلا اگر کوئی عالم دین ہے، اہل علم ہے، اور وہ دیکھ رہا ہے کہ اگر میں اس دنیا سے چلا گیا تو میری کتابیں ضائع ہو جائیں گی، میری کتابوں سے کوئی استفادہ نہیں کرے گا، کوئی فائدہ نہیں اٹھائے گا، اگر وہ وصیت کرنا چاہتا ہے کہ میں ان کتابوں کو فلاں مدرسے کے لیے وقف کر رہا ہوں، تو اب ضروری ہے کہ اس شخص کی اس وصیت پر عمل کیا جائے۔ اگر ہم اس کی وصیت پر عمل نہیں کریں گے تو ہم گناہگار ہوں گے۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشہور و معروف ارشاد گرامی ہے جو مفاتیح الحیات میں بھی موجود ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں ما ينبغي لامرئ مسلم ان يبيت ليلة الا ووصيته تحت رأسه۔ مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ جب وہ سوئے تو اس کے تکیے کے نیچے اس کا وصیت نامہ ہونا چاہیے۔ رسول اللہ نے فرمایا ما ينبغي لامرئ مسلم، ضروری ہے ہر مسلم کے لیے، صاحب اسلام، صاحب ایمان کے لیے، کہ وہ اپنا وصیت نامہ تیار کر لے اور اپنا وصیت نامہ سونے سے پہلے اپنے تکیے کے نیچے رکھ لے۔ مقصد یہ ہے کہ جب انسان سونا چاہتا ہے، کیونکہ موت کی ایک مثل نیند ہے، انسان کو معلوم نہیں ہے کہ سو جائے گا تو دوبارہ بیدار بھی ہوگا یا نہیں ہوگا۔ زندگی پہ کوئی بھروسہ نہیں ہے، زندگی کب چلی جائے گی، کب انسان اس دنیا کو چھوڑے گا، کسی کو پتہ نہیں ہے۔ اسی لیے انسان کے پاس وصیت نامہ ہونا چاہیے، اور وصیت نامہ بھی تحریری طور پر۔ یہ جو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ہے وَوَصِيَتُهُ تَحْتَ رَأْسِهِ، اس کی وصیت اس کے رأس کے نیچے ہو، سر کے نیچے ہو، تکیے کے نیچے ہو، اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ تحریری طور پر وصیت ہونی چاہیے۔ اگر کوئی انسان وصیت کرنا چاہتا ہے تو تحریری طور پر وصیت کرے، لکھ دے، کیونکہ معلوم نہیں ہے کہ اس کے مرنے کے بعد جن لوگوں نے ان کی وصیت کو سنا ہے، مرنے والے انسان کی وصیت کو جس انسان نے سنا ہے، ممکن ہے وہ اس شخص کی وصیت سے پھر جائیں اور انکار کر دیں۔ اسی لیے رسول اللہ نے جب اس دنیا سے جا رہے تھے تو آپ نے بھی یہی فرمایا تھا کہ مجھے کاغذ اور قلم دے دو تاکہ میں کچھ لکھ دوں۔ یہ اور بات ہے کہ رسول اللہ کو لکھنے نہ دیا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کاغذ و قلم پیش نہ کیا گیا، اور رسول اللہ نے ارشاد فرمایا قو انی، میرے پاس سے دور ہو جاؤ۔ تو رسول اللہ وصیت لکھنا چاہتے تھے عملی طور پر، لیکن مسلمانوں نے لکھنے نہ دیا، اور یہ بات صحیح بخاری میں بھی موجود ہے۔ تو وصیت لکھنا چاہیے، لکھنی چاہیے۔ جب تک انسان وصیت نہیں لکھتا
وہ احکامات دین پر عمل نہیں کر رہا، اسے چاہیے کہ وفات سے پہلے بھی وصیت لکھ لے، اور یہ فرمان رسول ہے۔ یہاں تک ایک اور فرمان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من مات بغیر وصیت مات میتۃ جاہلیہ، جو شخص بغیر وصیت کیے مر جائے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ اسی وجہ سے ائمہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام، علماء، صلحاء اور بزرگان دین ہمیشہ اپنی وصیت اپنی وفات سے پہلے ہی تیار کر لیا کرتے تھے، آمادہ کر لیا کرتے تھے۔ مولا کائنات نے بھی یہ وصیت نامہ جو کہ نہج البلاغہ میں آج بھی موجود ہے، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ وصیت نامہ بھی اپنی وفات سے پہلے بیان کیا اور اپنے فرزندوں کو مخاطب ہو کر فرمائے، اوصیکم بتقوی اللہ۔ سب سے پہلی وصیت مولا کائنات نے تقوی الہی کی بیان فرمائی، اور اس کے بعد دوسری وصیتیں امیر المومنین نے بیان فرمائی، وَأَلَّا تَبْغِيَ الدُّنْيَا وَإِنْ بَغَتْكُمَا۔ دوسری وصیت جو مولا نے بیان فرمائی، اور خبردار دنیا لاکھ تمہیں چاہے اس سے دل نہ لگانا، دنیا سے دل لگی نہیں کرنی چاہیے۔ مولا کائنات کے جو بھی شیعہ ہیں، مولا کائنات کو چاہنے والے ہیں، مولا کائنات کو وصی بلا فصل مانتے ہیں، رسول اللہ کے خلیفہ بلا فصل مانتے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ مولا کائنات کے وصیت نامے پر عمل کریں۔ مولا فرماتے ہیں، وَأَلَّا تَبْغِيَ الدُّنْيَا وَإِنْ بَغَتْكُمَا، اور خبردار دنیا لاکھ تمہیں چاہے اس سے دل نہ لگانا۔ یہاں پر ایک نقطے کی طرف اشارہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ دل لگانا اور بات ہے، دنیا میں رہنا اور بات ہے۔ امیر المومنین نے یہ بیان نہیں کیا کہ دنیا میں رہنے کو ہی ترک کر دو، نہیں، دل نہ لگاؤ، دنیا کے مت ہو جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ تمہارا ہم و غم سب کچھ دنیا ہو اور تم دین کی طرف رغبت ہی نہ کرو۔ دنیا میں رہو، دنیا کی حلال نعمتوں سے استفادہ کرو، جو جو نعمتیں اللہ رب العزت نے حلال کی ہیں ان تمام نعمتوں سے استفادہ کرو، لیکن دنیا کے مت ہو جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ تمہارا ہم و غم، تمہارا مقصد حیات ہی